معراج شریف کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن و حدیث میں معراج کا کیا ذکر ہے؟ معراج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور ترین معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کا شاید سب سے زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر سال ہی رجب المرجب کے مہینے میں جب یہ دن آتے ہیں، خاص طور پہ 27 رجب المرجب جو شب معراج ہے، تو اس سے آگے پیچھے اس حوالے سے محفل نعت، اس حوالے سے علماء کرام کے بیانات، اس موضوع کے اوپر اس مہینے میں مختلف آرٹیکلز کا لکھا جانا یہ بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی جو ایک قلبی محبت ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ قرآن مجید کی بھی بہت سی آیات ہیں جس میں معراج شریف کا تذکرہ ہے، جیسے سب سے مشہور آیت جو ہے وہ تو سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کی جو آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے بیان پر مشتمل ہے، جس کا ترجمہ واضح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر جس نے کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان اللہ، تاکہ ہم اسے اپنی خاص نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ معجزہ معراج کے اوپر سب سے جو اسرہ السری نص ہے وہ یہ ہے۔ پھر اس کی تفصیل کے اندر تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں کے اندر سب موجود ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اسی معجزہ معراج کا جو تذکرہ ہے وہ 27ویں پارے میں سورہ والنجم میں ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى۔ یہ پوری آیات جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معراج شریف کے ان مراحل کو بیان کرتی ہیں کہ جہاں تک عقل انسانی کی رسائی نہیں۔ جو پہلی آیت تھی جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی، چونکہ اس میں تذکرہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے جانے کا، ہے وہ بھی معجزہ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر جو ہے وہ طے کر لینا اور واپس بھی آ جانا، لیکن اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ مسجد حرام بھی زمین پہ ہے، مسجد اقصی بھی زمین پہ ہے، تو وہ زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف سفر ہے۔ لیکن یہ جو ہے والنجم اذا ہوا، یہ سفر معراج کا جو اگلا مرحلہ ہے، جو آسمانوں کی سیر ہے، جو افق اعلیٰ پر جانا ہے، جو اللہ عز و جل کا قرب پانا ہے، اور جو خدا کا دیدار کرنا ہے، اور جو سدرۃ المنتہا کے پاس جانا ہے، اور جو اس سے بالا سفر کرنا ہے، یہ ان سب عبور کو مشتمل ہے۔ تو لہذا یہ معراج کے دوسرے حصے کا بیان ہے کہ جو ان آیات کے اندر کیا گیا۔ باقی احادیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، دارقطنی، دارمی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، سب کے اندر معجزہ معراج کو کئی انداز کے اندر بیان کیا گیا۔ کسی کے اندر نماز کے ضمن میں بیان ہے، کسی میں صراحتاً کتاب الاسراء والمعراج کے نام سے ہے، اور کسی میں کتاب المعجزات کے اندر ہے، اور پھر وہ پوری تفصیلات اس کی موجود ہیں۔ تو کتب احادیث میں، کتب سیرت میں، اور شروحات حدیث کے اندر پھر یہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے۔